اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹائم مینجمنٹ ٹریننگ کے ساتھ آپ کے سامنے ڈاکٹر عقیلہ حاضر ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کام کے لیولز کو اسٹڈی کیا تھا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، میننگ فل لائف مینس آپ کی اپنی ذات کی پہچان۔ تو ہم اب پرسنل ویلیوز پر بات کرتے ہیں۔ پرسنل ویلیو مینس ہیبٹ، اسپرچل، مورل، ایٹنگ، سلیپنگ، سوشل ویلیوز۔ اگر آپ خود کو اسٹرانگ، سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں تو اپنی ویلیوز پر کام کرنا ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ ہماری ویلیوز اسٹرانگ ہوتی ہیں اتنا زیادہ ہم لیڈرشپ کوالٹیز کے مالک ہو جاتے ہیں۔ خود کو آرگنائز کریں، اس کے لیے پلاننگ کریں۔ اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو سال بھر کی پلاننگ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ فائنل پیپرز میں پڑھ کر پیپر دے دیے اور پاسنگ مارکس لے لیے۔ اٹس مین کہ آپ کی ویلیوز درجہ ظلم پر ہیں۔ کیا آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہیں؟ میرا یہ کوشچن ہے آپ اسٹوڈنٹ سے۔ کیا آپ لوگ اپنے ساتھ سنسیئر ہیں؟ نہیں، آپ جسٹ ٹائم کل کر رہے ہیں، ٹائم کو گزار رہے ہیں، جو کہ شیطان کا حربہ ہے کہ اچھے بچوں کو اپنے راستے سے گمراہ کرنا۔ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ ایک امریکن جس کی چینز ہیں ہوٹلز کی، اس کا ایک دفعہ انٹرویو لیا گیا کہ آپ اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہیں تو کیسے آپ نے اتنے ہوٹلز کی چین دن بدن انکریز کی، اور آپ کے پاس جو کام کرنے آ جاتا ہے تو وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا بیٹھیے، کھانا کھاتے ہیں پھر بات کریں گے۔ اس کے چہرے پر ایک خاص سا اطمینان تھا اور اس نے کہا کہ جب بھی میں کسی کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہوں تو میں کسی قسم کی ڈگری نہیں دیکھتا۔ میں بہت حیران ہوا، چونکہ ہوٹل ہے، اس میں پرسنل لائف کو میں زیادہ فوکس کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں۔ کیا پوچھتا ہوں؟ اس کے کوشچن دیکھیے۔ آپ اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ آپ ویکنڈ کیسے گزارتے ہیں؟ آپ اپنی فٹنس کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ آپ اپنی ڈائٹ پلان میں کتنے کانشیس ہیں؟ اور آپ کی کوالٹی آف سلیپ کیا ہے؟ آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہے؟ آج کا المیہ یہ ہے کہ پورا دن بزنس یا آفس اور گھر آ کر ٹی وی یا موبائل۔ میرے ٹیچر ہیں، وہ ٹریننگ دے کر گھر جاتے ہی کھانا کھا کر لیپ ٹاپ کھول کر کام کرنے لگے تو ان کی مسز آ کر ان کو جھنجھوڑتی ہیں اور کہتی ہیں، مسٹر جب آپ گھر آ جاتے ہیں تو گھر آ جایا کریں، ادھر بیٹھ کر بھی یہ کام کرنے ہیں تو پھر آفس میں ہی رہ لیا کریں۔ اٹس مین آپ ویلیوز پر نہیں ہیں، آپ کے نزدیک فیملی کی کوئی امپورٹنس نہیں۔ آپ پرسنلی ٹائم کے پابند ہوں تو کبھی بھی کوئی انسٹیٹیوٹ ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سچ بولنے والے ہوں تو کبھی کوئی کمپلین نہیں کرے گا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا تھا۔ یہ ہے ویلیوز اصل میں۔ ایک اور اہم بات، جب کوئی نان مسلم ویلیوز بناتا ہے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے کور ویلیوز بنانا پڑتی ہیں، اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے جب کوئی مسلم ویلیوز بناتا ہے تو اس کی کور ویلیوز پہلے ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیں قرآن و سنت میں کون سی ایسی بات ہے جو ہماری اپ گریڈ ویلیو نہ کرتی ہوں؟ اس طرح جب آنر نے کہا میں اس بندے کو جاب دیتا ہوں جو خود کو، فیملی کو، اپنے آپ کو، اپنے فٹنس کو، اپنے سلیپ کو، اپنے ایٹنگ ہیبٹ کو مینٹین کرتا ہو، اپنا ویکنڈ انجوائے کرتا ہو، گھر کے کاموں میں حصہ لیتا ہو، تو میں اس کو جاب دے دیتا ہوں، بھلا اس کے پاس ڈگری نام کی کوئی چیز نہ ہو۔
صرف ڈگریز لینے سے انسان بڑا آدمی نہیں کہلاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، یہ بڑی بڑی ڈگریز اور روایتیں یاد کر لینا علم کا نام نہیں، علم کا مطلب ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ آج کے دور میں بہت بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز دنیا کو لوٹ رہے ہیں۔ ڈاکٹرز، بچوں کو یہ ٹریننگ دے کر ڈاکٹرز بنایا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر جو پیسے انویسٹ کیے ہیں وہ تم نے اتنے سال میں غریبوں سے یا مریضوں سے نچوڑ کر نکالنے ہیں۔ لائرز، بیوروکریٹس جس طرف نظر دوڑائیں، پیسے کی ہوس نے مورل ویلیوز ختم کر دی ہیں۔ اس کا مطلب جتنا بڑا ڈگری ہولڈر اتنا بڑا چور۔ کیوں؟ بیکاز ہمارا ایجوکیشنل سسٹم مورل ویلیوز پر کام ہی نہیں کر رہا۔ بٹ ایک امید ہے کہ کوئی انسٹیٹیوٹ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر کام کرے۔ ایک کوسچن، اگر ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہماری ویلیوز کی تعریف ہوتی ہے یا ڈگری کی؟ اصل چیز یہ ہے جس بندے کی لائف میں پلاننگ کرتے وقت قبر اور قیامت نہیں ہے وہ فیل ہے۔ ادھر ہم مرتے ہیں، سب سٹیٹس، پراپرٹی، ڈگری سب کی سب سائڈ پر، اور ویلیوز کی بات ہوتی ہے۔ سچا آدمی تھا، کھرا تھا، دوسروں کو فائدہ دیتا تھا، بد اخلاق تھا، اچھا ہوا اس نے بہت سے لوگوں کو تکلیف دی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ویلیوز ہیں۔ ذرا غور کریں۔ ایک ایجوکیشنسٹ تھا، اس نے ایک بات کی مجھ سے، ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، ایجوکیشن سے سپورٹس کو ختم کر دیا ہے۔ اب جیسا ہم جانتے ہیں سپورٹس اور فٹنس کے لیے جمز بن گئے ہیں، کلب بن گئے ہیں۔ اگر یہ ایجوکیشن کے ساتھ فٹنس اٹیچ رہتی تو بچوں کو ہارنا اور جیتنا، اور لوگ اگر بچے ہارتے بھی اور جیتتے بھی تو ان کے مائنڈ میں یہ چیز رہتی۔ زندگی کی دوڑ میں ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی۔ بڑے اسکالرز تھے مصر کے، وہ کہتے ہیں کہ دریائے نیل اور فرات سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب طوفان آ جائے تو بیٹھ جائے، بہادر نہ بنے۔ ویلیوز کو دیکھیں۔ اب ایک سائڈ کو دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات کس وجہ سے کی؟ انہوں نے یہ بات اس وجہ سے کی کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کو دیکھ کر اپنی ویلیوز کو آپ اپ گریڈ کریں۔ اب آگے چلتے ہیں، اب ایک سلائیڈ کو دیکھتے ہیں۔ سلائیڈ پہ لکھا ہے ارجنٹ۔ اب آپ صرف یہ بتائیں، اگر آپ کے پاس ڈائریز ہیں تو ڈائریز پہ یہ رائٹ ڈاؤن کریں کہ what is the meaning of urgent۔ ایک کتاب 7 Habits of Highly Effective People جو سٹیون کووی نے، جو لیڈرشپ کا ماہر تھا، اس بندے نے کوارڈنٹ سسٹم اس میں ٹائم کو بتایا ہے، انٹروڈیوس کروایا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا لیڈرشپ ہوتے ہوئے بھی، ٹرینر ہوتے ہوئے بھی، وہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کو ٹھیک طریقے سے ڈیفائن نہیں کر پایا۔ میں نے زندگی میں اتنا پڑھا لیکن میں نے اس کی بریف اور ایگزیکٹ ڈیفینیشن کہیں نہیں پائی۔ اس کا جو بہترین ترجمہ کیا گیا ہے وہ 30ویں صدی کے امام عبد الرحمن ابن جوزی نے کیا تھا، اور وہ اتنی پرفیکٹ ہے جو یہ ہے کہ ارجنٹ مینز ابھی یا پھر کبھی نہیں۔ تھوڑا اور زیادہ ایکسپلین کروں، جو کام آپ اپنی زندگی میں نہیں کر پاتے اس ٹائم پر تو وہ آپ کبھی بھی دوبارہ نہیں کر پاتے۔ ہمارے ہاں ارجنٹ کو امپورٹنٹ کی طرح کیا جاتا ہے۔ ارجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کا یہ ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد یہ ایسا نہیں ہوگا جیسا یہ اپنے ٹائم پر ہونا تھا۔ فار ایگزامپل، اگر بل آیا ہے اور لاسٹ ڈیٹ ہے تو جو ارجنٹ ہے وہ لاسٹ ڈیٹ تک ہے، اس کے بعد بل کے ساتھ فائن ہوگا، تو وہ کام کبھی ارجنٹ نہیں آئے گا۔ ایک اور مثال، آج آپ اگر کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی کلاس 10 o'clock سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ 10:30 پر سٹارٹ کرتے ہیں تو کبھی بھی زندگی میں آج کی کلاس دوبارہ، وہ جو آپ 30 منٹ گزار چکے آج کی کلاس کے، وہ آپ آنے والے کل میں یا پرسوں میں وہ 30 منٹ دوبارہ آپ کو نہیں مل سکتے۔ اسی طرح سلائیڈ کو دیکھیں، اس کے اوپر 6-7 چیزیں مینشن کی گئی ہیں۔ اس میں سلیپنگ ہے، لائیو میچ ہے، گپ شپ ہے، چٹ چیٹ ہے، ایکسرسائز ہے،
اس کے علاوہ آپ کے اپنے اسپاؤس کو معاف کر دینا ہے، بچے کو حق کرنا ہے، اور لاسٹ میں سیل، کسی بھی چیز پر سیل لگی اور لاسٹ ڈے ہو۔ اب ان کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے ارجنٹ کی ڈیفینیشن پر، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سلیپنگ یہ ارجنٹ ہے یا نہیں؟ تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ناٹ ارجنٹ، کہ ہم فوری طور پر ابھی سونا ضروری ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد لائیو میچ ہے، وہ لائیو میچ اگر ہو رہا ہے اور اگر ہم اس ٹائم وہ کام نہ کریں تو وہ آپ بتائیں کہ ارجنٹ ہے یا ناٹ ارجنٹ۔ اٹس مین کہ لائیو میچ ارجنٹ ہے، اگر یہ لائیو گزر گیا تو پھر ہم اس کام کو نہیں کر سکتے۔ گپ شپ ہو، چٹ چیٹ ہو، ناٹ ارجنٹ۔ ایکسرسائز ناٹ ارجنٹ، اگر ہم ابھی نہیں کرتے ہم پھر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے اسپاؤس کو معاف کر دینا ناٹ ارجنٹ۔ ہگنگ یور چائلڈ ناٹ ارجنٹ۔ اگر سیل لگی اور لاسٹ ڈے ہو تو اٹس مین کہ یہ ارجنٹ ورک ہے۔ کس طرح کہ آج کا دن جو ہے وہ آخری دن ہے اور اس کے بعد یہ کام دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سلائیڈ میں دیکھیں تو معافی مانگنا امپورٹنٹ ہے، لائیو میچ دیکھنا، معافی مانگنا، اور اسی طرح گیمز کھیلنا۔ اب اگر ہم ارجنٹ کو چھوڑ کے امپورٹنٹ کی طرف آتے ہیں تو آپ کے نزدیک امپورٹنٹ کیا ہے؟ اب اس کی بھی ڈیفینیشن آپ دیکھیں۔ امپورٹنٹ اور ارجنٹ میں سب سے پہلا جو ڈفرنس ہے وہ ٹائم کا ہے۔ امپورٹنٹ کا تعلق کام سے ہوتا ہے، جو ارجنٹ ہے اس کا تعلق ٹائم سے، اور جو امپورٹنٹ ہے اس کا تعلق ورک سے ہوگا۔ ایسا کام امپورٹنٹ ہوتا ہے جو آپ کی لائف میں ویلیوز ایڈ کر دے، جو آپ کے ویژن میں ویلیو ایڈ کر دے۔ کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کے لیے فجر کے وقت سونا ناٹ امپورٹنٹ ہو، اور کوئی ایسا پیشنٹ ہو سکتا ہے جس کے لیے فجر کے بعد سونا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ کوئی ٹریولر ہو سکتا ہے جس کے لیے فجر کے وقت سونا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ ٹیکنیکلی دیکھیں، ایک ڈاکٹر کے نزدیک جو ساری رات ڈیوٹی دے کر آیا اس کے لیے صبح سونا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ ڈیپینڈ آن سچویشن، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ اب جو اگزامپل پہلے دیکھی تھی وہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم نے ارجنٹ کو دیکھا تھا، اب ہم امپورٹنٹ کو دیکھیں گے۔ سلیپنگ امپورٹنٹ، ناٹ ارجنٹ۔ واچنگ اے لائیو کرکٹ میچ یہ امپورٹنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ناٹ امپورٹنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ گوسپ ناٹ امپورٹنٹ۔ ایکسرسائز امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ۔ اپنے اسپاؤس کو معاف کر دینا موسٹ امپورٹنٹ۔ ہگنگ چائلڈ موسٹ امپورٹنٹ۔ اسی طرح لاسٹ ڈے سیل ارجنٹ ہے بٹ ناٹ امپورٹنٹ۔ اب ذرا پریکٹیکل کرتے ہیں کوآرڈینٹ سسٹم کو سیکھنے کے لیے۔ ایسا کام جو ارجنٹ بھی ہو اور امپورٹنٹ بھی ہو تو اسے ہم Q1 ایکٹیویٹی کہیں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ، ایسا کام جو امپورٹنٹ ہے بٹ ناٹ ارجنٹ اسے ہم Q2 ایکٹیویٹی کہیں گے۔ اسی طرح Q3 میں ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ، Q4 میں ناٹ ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ۔ اب یہ Q4 آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کی ترتیب کے اندر ہمارے جو کام ہیں ان کو Q4 کو ہم اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے کاموں کے اوپر، تو آپ بلیو کریں کہ ہمارے کام جو امپورٹنٹ ہیں، جو ارجنٹ ہیں، وہ ہمارے کیوز میں کام چلے جائیں گے اور ہم ان کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ اب اپلائی کریں، پہلے ارجنٹ کو دیکھیں پھر امپورٹنٹ کو دیکھیں۔ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، والدین کی بات کا جواب دینا۔ اگر آپ سے میں پوچھوں تو یہ ارجنٹ ہے یا ناٹ ارجنٹ، تو ضرور آپ کو آنسر یہی آئے گا، ارجنٹ ہے۔ ناٹ امپورٹنٹ ارجنٹ ہے یہ۔ والدین کی خدمت کرنا، اب ہم کیوز بناتے ہیں۔ آپ سلائیڈ پہ ذرا دیکھیں، والدین کی خدمت کرنا، یہ آپ بتائیں یہ Q1 میں آئے گا، Q2 میں آئے گا، Q3 میں یا Q4 میں؟ Q1 میں ہے ارجنٹ اور امپورٹنٹ، Q2 میں ہے امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ، Q3 میں ناٹ امپورٹنٹ ارجنٹ، Q4 میں ناٹ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ۔ یہ جو والدین کی خدمت کرنا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، تو یہ ہم Q2 میں کریں گے۔
اسی طرح ایٹنگ ہیلدی فوڈ، یہ بھی ہمارا Q2 میں آئے گا. بچوں کی تربیت، یہ بھی Q2 میں آئے گا. ریسرچ ورک، یہ بھی Q2 میں آئے گا. اسی طرح موبائل میسیجز. اب دیکھیں موبائل میسیجز جو ہیں وہ کیا کام ہے، وہ Q1 ہے، Q2 ہے، Q3 ہے. اگر غور کریں تو یہ Q3 میں آ جائے گا. اس کے علاوہ بغیر اطلاع دوست احباب کا آ جانا، یہ بھی Q3 میں آ جائے گا. اس کے بعد غیبت ہوتی ہے، غیبت میں یہ بھی Q3 میں آ جائے گا. اس کے علاوہ غیر ضروری بات، بحث، غیر شرعی کام، یہ سب Q4 میں آ جائیں گے. یہ تھا کوارڈنٹ سسٹم ریگارڈنگ ٹائم. اب آپ اپنے کوئی سے 2 کام لیں اور کیوں نکالیں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ کہاں ارجنٹ ہے اور کیا امپورٹنٹ ہے، اور آپ اس کو کلیئر کر سکیں اور اپنے کام کو کیوز میں کیٹیگرائز کر سکیں اور اس کے مطابق ترتیب دیں کہ ٹائم کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے. امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ یہ سیکھ کر آگے بھی اور لوگوں کو سکھائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو اور اللہ آپ کے ٹائم میں برکت دے. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ مجھے آنے والے وقت میں اپنے خاص بندوں میں چن لے اور میرے وقت میں برکت ڈال دیں اور مجھے لوگوں کو فائدہ دینے والا بنا دیں. آمین. جزاک اللہ.